علی بھائی pleasure to have you here as always. علی بھائی ایک تو یہ بتائیے, باقی چیزوں پہ تو بعد میں جائیں گے, آپ کا اپنا کیس, کیونکہ پی ٹی آئی کو سم واٹ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملی ہے, آپ کے کافی سارے لوگ تھے جن کے پیپرز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے, آپ کا کیس اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میرا کیس اس میں کل ہیئرنگ ہے, ہوپ فلی کوئی ریلیف ملے گا, کیونکہ بڑا مذاق خیز قسم کا آبجیکشن لگا کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر آپ نے نہیں لگایا, تو پورے پاکستان میں کس نے لگایا ہے؟ وہ تو اسکروٹنی سٹیج میں آپ کو ٹکٹ ایشو ہی نہیں ہوتا, بلکہ جو میرے حلقے میں جن کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں, کیا انہوں نے ٹکٹ لگائے ہیں, انہوں نے لیٹر لگائے ہیں, یا پی ٹی آئی چھوڑنے کی پیپل پارٹی نون لیگ والے نے, مولانا صاحب والے, بہرحال انہوں نے اس سٹیج پہ ریجیکٹ کر رہے تھے, مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن ہوپ فلی کل ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ اس سے آپ کو امید ہے کہ کل ریلیف مل جائے گا, ایون آفٹر آج کی جو خبر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے, کچھ گھنٹے پہلے کی یہ خبر ہے کہ جی ان کا تو بالکل ہی جو ہے وہ ہی از آؤٹ آف دا ریس, his daughter, his son, they are eligible to contest the election, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب is out of the race. اس کے بعد بھی کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ جب پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا جتنے اسٹالورٹس ہیں, جو جتنے اسٹرانگ نام ہیں ہمارے, ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن پروسیس سے جو ہے وہ باہر رکھا جائے. آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد بھی آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کل اچھی خبر ملے گی؟ دیکھیں, باقی فیصلے تو اللہ پاک کے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے ہی بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے ہی میں بھی باہر آیا, کیونکہ انہوں نے تو بالکل سخت تنبیہ کی تھی کہ اس کے بعد اگر میری کوئی گرفتاری ہوتی تو پھر توہین عدالت لگتی اس سرکاری افسر پہ جس نے کرنا تھا. 27 جولائی کو جب میں نکلا ہوں تو ہائی کورٹ پشاور کے آرڈر سے تھا, اور ابھی کچھ ہمارے مین لوگوں کو, اسد قیصر صاحب کو, شیر علی ارباب صاحب کو, تیمور خان جگڑا صاحب کو, عاطف خان صاحب کو, بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا ہے فلی کل. کیونکہ ایز اے لائر میں اس پہ جب سوچتا ہوں تو اس میں کوئی مجھے لیگل گراؤنڈز نظر نہیں آتے, کہ نہ کوئی ایسٹ خدا نخواستہ چھپانے کی بات ہے, نہ کوئی مس ڈیکلریشن کی بات ہے, نہ کوئی ایسا ہے کسی کیس میں خدا نخواستہ سزا ہوئی ہے, بلکہ میرا تو 9 مئی کا کیس عدالت سے ختم ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لگایا, تو اگر ٹکٹ نہیں لگایا تو پھر آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مجھے پھر آپ نے الاؤ کرنا ہے, ادروائز آپ کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں جن کے تحت ہمارے یہ ڈاکیومنٹ اسکروٹنائز ہوتے ہیں, اس میں ٹکٹ نہ لگانا کوئی جواز نہیں ہے کسی کے کاغذ ریجیکٹ ہونے کا. تو اگر اصولوں پہ یا قانون پہ جائیں تو پھر تو جو ہے ریلیف ملنا چاہیے, باقی اللہ کو پتہ ہے. علی صاحب کی آواز جو ہے پروڈیوسر صاحب نہیں آ رہی, ذرا اس کو پلیز فکس کیجیے. جی, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی علی صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چلیں یہ تو آپ نے ایک بات کر دی, لیکن ایک اور جو مسئلہ ہے, کل ایک اور فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, یعنی 122 کا آنا ہے, وہاں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں, اگر اسٹرانگ لیگلی آپ جائیں تو جن جن چیزوں پہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ڈاکیومنٹس ریجیکٹ ہو سکتے ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسٹ چھپایا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی مس ڈیکلریشن کی ہے, تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی سزا ملی ہے عدالت سے اور وہ آپ نے چھپائی ہے, یا وہ سامنے آئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, یا 62-63 کوئی مین جو لیگل لیکوناز ہو. اگر وہ چیز نہیں ہے, ایک ایسا شخص بھول جائے کہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے, وہ ایک سائڈ پہ رکھنا ہے. پاکستانی جس نے 1997 میں جب پہلے ہماری جماعت بنی, چراغ کے نشان پہ الیکشن لڑا, he was okay to fight. اس کے بعد 2002 میں پہلی دفعہ انہوں نے آبائی علاقے میاں والی سے خان صاحب جیتے, اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. 13 میں پھر خان صاحب میاں والی لاہور وغیرہ سے ادھر ادھر سے بہت سی جگہوں سے, اللہ کے کرم سے پشاور سے پاس ہوئے, اور پھر 2018 میں دوبارہ پاس ہوئے, اور 2012 میں میرے اپنے حلقے سے, میرے حلقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے حلقے سے خان صاحب بھی جیتے ہیں. تو وہ تو کچھ 7-8 جگہوں سے جیتے تھے. ایک آدمی آپ کے پچھلے 20 سالوں میں تقریباً 12-13-14 مرتبہ انتخاب لڑ چکا ہے اور جیت چکا ہے, اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے؟
ان پہ تو کوئی کیس ابھی سزا بھی نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں سولنگی صاحب جنہوں نے مس اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ کوئی سزا تو اسی وجہ سے ان کے ادھر نوٹیفیکیشن آ گئی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. تو خان صاحب کو اگر کوئی سزا نہیں ہوئی عدالت کی طرف سے اور کوئی مس ڈیکلریشن نہیں ہے تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہ ہو. لیکن علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب جواز فراہم کرنا ہو یا جواز بنانا ہو تو اپنے طور پہ تو شاید کوئی مس ڈیکلریشن نہ ہو، لیکن مے بی جیسے اب فواد چودھری اور ہبہ فواد کے کیس میں جو ہے آ رہا ہے کہ اکاؤنٹس ان کے جو ہیں شاید ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو، تو اب ریزننگ آئے گی تو پتہ چلے گی، ان کے جو ہے وہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے. پاسبل ہے شاید ڈورمنٹ اکاؤنٹس ہوں، ہم سب کے اس طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں کئی جن میں کچھ ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں، کھلا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. پھر ان کے 3 ٹرپس کوئی نکل آئے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے. سو یو اینڈ آئی بوتھ نو ہاؤ دا سسٹم ورکس. اف دا سسٹم وانٹس ٹو گو اگینسٹ یو تو پھر کم واٹ میں وہ اپنی جو ہے وہ مائٹ ایگزسٹ وہ ایکسرسائز کرے گا. ایک سسٹم اور بھی ہے جس کے نیچے کائنات چلتی ہے، تو اگر وہ سسٹم آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. سو ہوپ فلی ویل گیٹ ریلیف ان کیس آف عمران خان صاحب. خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو تمام بڑے لیڈرز کے بارے میں میری یہ ایک سیاسی ایک رائے ہے کارکن کے طور پہ کہ بڑی لیڈرشپ جتنی ہے ان کو عوام کی عدالت میں ریجیکٹ ہونا چاہیے یا ایکسیپٹ ہونا چاہیے. جب آپ ان کو کسی بھی ٹیکنیکلٹیز میں آؤٹ کرتے ہیں تو مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر الیکشن نہیں لڑنے دینا، ہاں پراپر ڈیو پروسیس ملے، عدالت میں پراپر ڈیو پروسیس ملے. اگر عدالت سے آپ کو کوئی سزا ملتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اب ایک RO جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں ان کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ اتنا ان کے پاس وہ سورسز ہوتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں، کیونکہ وہ عدالت تو بیٹھتے نہیں ہیں. تو کسی کو اگر آپ نے آؤٹ کرنا ہے، آپ مجھے دیکھیں نا، یہ چیز ہم نے کی تھی ہماری طرف سے جو پٹیشن محترم ہمارے بھائی ہیں عمیر نیازی صاحب نے جو کی تھی کہ جوڈیشری سے لگائیں، تو وہ تو ہم نے جوڈیشری پہ اعتماد کیا تھا. قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے جو اس پہ ان کے جو ریمارکس تھے تو ہم نے تو ان پہ اور ان کے ادارے پہ اعتماد کیا تھا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ جوڈیشری جب بیٹھے گی تو ایسا نہیں ہوگا. اور ہماری بات سچ ثابت ہوئی، ونڈیگیٹ ہوئے ہم کہ جو RO صاحبان نے کیا ہے ہمارے ملک میں عجیب سا کام کیا ہے کہ انہوں نے تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، بڑے بلیٹنٹلی اوپنلی صرف تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سائیڈ لائن کی گئی. تو وہ ہماری بات ونڈیکیٹ ہوئی کہ اگر ROs کی بجائے یہ جوڈیشری کے لوگ ہوتے تو شاید اتنی بڑی تعداد میں ریجیکشن نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ اصولوں پہ ہوتا. کیونکہ اگلے ہی دن جب سب وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں تو وہ ایک ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی.